بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحابہ رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا جو مجوسی تھا۔ اس کا نام ابو لؤلؤ تھا۔ یہ مجوسی ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنے مالک کی شکایت لے کر آیا کہ اس کا مالک مغیرہ بن شعبہ اس سے روزانہ 4 درہم وصول کرتے ہیں، آپ اس میں کمی کرا دیجئے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ تم بہت سے کام کے ہنر مند ہو تو 4 درہم روز کے تمہارے لیے زیادہ نہیں ہیں۔ یہ جواب سن کر وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور آپ کو قتل کرنے کا مکمل ارادہ کر لیا اور اپنے پاس ایک زہر آلود خنجر رکھ لیا۔ 26 ذی الحجہ 23 ہجری بروز بدھ آپ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جب آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو اسلام دشمن مجوسی آپ پر حملہ آور ہو گیا اور اتنا سخت وار کیا کہ آپ بری طرح زخمی ہو گئے، اور 3 دن کے بعد 10 سال 6 ماہ اور 4 دن مسلمانوں کی خلافت کے امور انجام دینے کے بعد 23 سال کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی شہادت کے موقع پر لوگوں نے پوچھا، یا امیر المومنین کچھ وصیتیں فرمائیے اور خلافت کے لیے کسی کا انتخاب بھی فرما دیجئے۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، خلافت کے لیے میں ان 6 صحابہ کو مستحق سمجھتا ہوں جن سے اللہ کے رسول دنیا سے راضی ہو کر گئے ہیں۔ پھر آپ نے 6 صحابہ کے نام بتائے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان 6 صحابہ میں سے جن کو چاہیں منتخب کر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 6 صحابہ کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ پہلے 3 آدمی اپنا حق 3 آدمیوں کو دے کر خلافت کے حق سے الگ ہو جائیں۔ لوگوں نے اس کی حمایت کی، چنانچہ حضرت زبیر حضرت علی کے حق میں، حضرت سعد بن وقاص حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں اور حضرت طلحہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ تینوں منتخب صحابہ باہمی مشورے کے لیے ایک طرف چلے گئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ میں اپنے لیے خلافت پسند نہیں کرتا، لہٰذا میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں۔ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما خاموش کھڑے رہے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دونوں صحابہ سے فرمایا، اگر آپ دونوں حضرات خلیفہ کے انتخاب کا کام میرے ذمے چھوڑ دیں تو خدا کی قسم میں آپ دونوں میں سے بہتر اور افضل شخص کا انتخاب کروں گا۔ دونوں حضرات اس پر متفق ہو گئے۔ دونوں بزرگوں سے عہد و پیمان لینے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت علی علیہ السلام کو ایک کونے میں لے گئے اور ان سے کہنے لگے کہ اے علی، آپ اسلام قبول کرنے والے اولین میں سے ہیں اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی عزیز ہیں، لہٰذا میں اگر آپ کو خلیفہ مقرر کروں تو کیا آپ خلافت قبول کر لیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اگر میں آپ کے علاوہ کسی دوسرے کو آپ پر خلیفہ مقرر کروں تو کیا آپ منظور کر لیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے یہ بھی منظور ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کونے میں لے گئے اور یہی 2 سوال کیے، وہ بھی متفق ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیعت کر لی۔ سبحان اللہ۔